بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى أنه قال: بعض ما جاء في خروج ياجوج وماجوج. وبه قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان والزهري عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وعن أنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمر وجهه وهو يقول: لا إله إلا الله يرددها 3 مرات: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم ياجوج وماجوج مثل هذه وعقد 10. قالت زينب: قلت يا رسول الله فنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. هذا حديث هذا حديث حسن صحيح. جوز سفيان هذا الحديث وقال الحميدي وسفيان بن عبيد متعدد من الزهري في هذا الاسناد 4 نسبة: زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة وهما حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه عن حبيبة. باب ما جاء في خروج یاجوج و ماجوج. عالم اور عجمی ہونا یہ 2 اوصاف ہیں جن کی بنیاد پر ان کو غیر منصرف قرار دیا گیا ہے. یاجوج اور ماجوج ان دونوں کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے: ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. اس لیے یاجوج اور ماجوج کا انکار یہ چیز درست نہیں ہوگی اسلامی اصول کے اعتبار سے کہ جس میں کسی چیز کے نص قطعی سے ثابت ہو جانے کی بنیاد پر اس کا انکار موجب کفر ہوتا ہے. لیکن یہ ہیں کیا؟ ان کی شکل کیسی ہے؟ یہ اولاد ہیں حضرت آدم کی یا کس کوئی اور چیز ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ہے. کیا صورت ہے؟ آیا ہماری ہی طرح سے؟ کوئی کہتا ہے کہ یہ بالشت کے برابر ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کوئی لمبے ترنگے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے اتنے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں کہ ایک کان کو بچھاتے ہیں ایک کان کو اوڑھتے ہیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ آدمی ہیں، یعنی آدم کی اولاد ہے، لیکن غیر متمدن قوم ہے اور جو دنیا کے اندر فساد کو مچانا چاہتے ہیں اور جب تک آزاد رہے فساد مچاتے ہیں. پھر یہاں تک کہ اللہ نے ذوالقرنین کو بھیجا. ذوالقرنین کا واقعہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ذوالقرنین بہت سے ہوئے ہیں. ایک ذوالقرنین وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے کچھ پہلے ہوا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہی فارسی حکومت کو ختم کرنے کا سبب بنا تھا. کہتے ہیں دارا شکوہ کو وہی زخم دینے والا اور وہی اس کی حکومت کے تختے کو پلٹنے والا تھا. لیکن یہ اس چیز سے مانے نہیں ہے کہ اسی نام کے اور لوگ بھی ہوں. ایک دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ ذوالقرنین جو بعد میں ہوا ہے، جس کو سکندر ذوالقرنین کہا جاتا ہے، جس نے دارا کے تختے کو الٹا ہے، یہ بذات خود ایمان اپنے اندر نہیں رکھتا تھا، بلکہ یہ اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کا پرستار تھا، پرستش کرتا تھا. قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ذوالقرنین جس نے یاجوج اور ماجوج
سے پہلے، یعنی جہاں وہ ہیں وہ نکلنے نہ پائیں، جو دیوار بنائی ہے، سد بنایا ہے، وہ صاحب ایمان تھا۔ انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فاتبع سببا، یہ پورا واقعہ ہے۔ اور آخر میں جہاں پہنچے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، قال ما مکنی فی الارض، کیا ہے؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فاعينوني فیہ ربی، قال ما مکنی فیہ ربی خیر، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پروردگار پر ایمان رکھتا تھا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما حتی اذا ساوا فاذا جعله نارا فما استطاعوا ان يظهروه قال هذا فاذا جاء وعد ربي جعله دكا، اس کا مطلب ہے کہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ تو اولیاء اللہ میں سے ہے، جو کچھ کر رہا ہے اسباب ظاہرہ کو سامنے رکھ کر کے، ان تمام چیزوں کی بنیاد بار بار ربی ربی کہہ کر کے، اور پھر قیامت سے پہلے یہ بھی ایمان ہے کہ تمام روح زمین کو دکن کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا، تو یہ تو وہ نہیں ہو سکتا کہ جو غیر اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ اس لیے اس کو جو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کچھ دن پہلے ہوا ہے، کچھ 100 سال پہلے ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ، اگر صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ لم یکن مؤمنا۔ اب یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن رات میں ایک دن اٹھ کر کے سوتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ اکبر، آج اس دیوار میں، سد میں، یعنی مطلب وہی جس سد کو قائم کیا تھا ذوالقرنین نے، جس کا قرآن کے اندر لکھ دیا، اس کے اندر سوراخ ہو گیا اتنا بڑا۔ اب یہ جو سوراخ ہوا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مراد واقعتاً سوراخ ہی ہے جس میں سے نکلیں گے، یہ کل کو بڑھائیں گے اس کو۔ بعض کہتے ہیں کہ مراد سوراخ نہیں ہے، بلکہ آپ کے ارشاد فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوار کمزور ہو گئی، اب اس کے نکلنے ٹوٹنے کا وقت قریب ہے، اور اب وہ جن کو سد سکندری کے اندر جمع رکھ دیا گیا تھا وہ نکلنے والے۔ اب جن کو بند کیا گیا تھا وہ یاجوج و ماجوج ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تمام یاجوج اور ماجوج کو بند کیا گیا، لیکن ایک قول یہ بھی ہے اور مفسرین اس پر تکیہ رکھتے ہیں کہ سب کو نہیں، وہ لوگ جو طغیان و سرکشی کے اندر اور بربادی کے اندر لوگوں کی بہت زیادہ سرکش تھے، ان کو تو اندر کر دیا۔ بعض وہ لوگ جو امن و امان کے ساتھ رہتے تھے یا سرکشی میں اتنے زیادہ نہیں تھے، وہ باہر رہ گئے، ان کو بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ جو باہر رہ گئے ہیں وہ بھی از قبیل یاجوج و ماجوج ہی ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے ان کے اندر وہ فساد اور بربادی طغیانی نہیں ہے جو ان کے اندر ہے۔ وہ جو باہر رہ گئے وہ کون ہیں؟ کہتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو منگول ہیں اور ترکی لوگ ہیں، ترک جن کو کہا جاتا ہے۔ اور بظاہر مراد اس لیے کہ منگول جن کو کہا جاتا ہے وہ تو دنیا میں اب نہیں ہے، یہاں ہمارے ان علاقوں میں روس کا جو علاقہ بالکل شمالی علاقہ ہے اس علاقے میں آج بھی رہتے ہیں وہ لوگ، اور بہت سخت ہوتے ہیں، سخت جان ہوتے ہیں، ان کے اندر اسلام بھی پھیلا ہے، اور وہ اس
علاقے کے اندر جو بالکل 12 مہینے برف میں ڈھکا رہتا وہاں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں. تو وہ لوگ، اور ترکی دو ترکی ہیں. ایک تو ترکی یہ ہے کہ جو جزیرۃ العرب کے شمال میں ہے، جس کو استنبول جس کا پایا تخت ہے، اور قسطنطنیہ بالکل اس سے لگا ہوا ہے، وہ بھی انہی کا حصہ ہے. لیکن ایک اور ترک ہے جس کو ترکستان کہا جاتا ہے، جو جزیرۃ العرب روس کے جزیروں کے اندر، جو روس کے ملکوں کے اندر چھوٹے چھوٹے جیسے ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قرقیزستان ہے، اسی طرح ترکمانستان بھی ہے. زبان ان کی اور ان کی تقریباً ایک ہی ہے، فرق ہے کچھ نہ کچھ، لیکن تقریباً جو وہاں کی استنبول کی ترکی زبان بولتے ہیں یہاں کی زبان کو سمجھ لیتے ہیں، اور یہ لوگ جو بولتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں ہے یہ بولتا ہے، یہ ترکی بولتا ہے، یہ اصل میں کہتا ہے میں افغانستانی ہوں، لیکن حقیقت میں یہ افغانستانی نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں لوگ کہ جو لوگ وہ تھے اب تک قرب قیامت کے اندر یہ لوگ نکلیں گے، اور نسل ان کی بہت بڑھتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتا ہے اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی اولاد کے اندر 1000 افراد پیدا نہیں ہو جاتے ہیں. یہ تو 5، 7، 8، 10 ہی ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے RSS والوں کے. یہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. یاجوج اور ماجوج تو 1000 چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اب یہ ہیں سد سکندری کے پیچھے. رہ گئی یہ بات کہ وہ کہاں ہے پھر، یہ تو اللہ کی قدرت ہے. مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے، نہیں چاہتا نہیں ظاہر ہوتی. ہم اپنے بچپن میں آیا کرتی تھے ٹڈی دل، ٹڈیاں اللہ اکبر سال میں 1 مرتبہ آتی تھی، عام طور پر ہر سال بھی نہیں، کبھی کبھی آتی تھی کبھی نہیں. جب آتی تھی تو الہ العالمین اس قدر تعداد ان کی ہوتی تھی، لگتا تھا کہ سورج اور اس کے درمیان میں ایک جیسے رکاوٹ سی ہو جاتی ہے اس طرح سے. اور بے پناہ کہاں سے نکل آتی تھی خدا بھی نہیں جانتا، رہتی کہاں ہے وہ، اور وہ نکلی کیسے اس سے، اور نکل کے اتنی رہی کیسے اس کے اندر، اور کہاں سے کھایا. لا یعلمہ الا اللہ. جب یہ آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں رہیں گے، اور وہ یہ فرمائیں گے کہ اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کے اوپر چلے جاؤ طور پر. وہاں وہ لوگ نہیں آ سکیں گے، ورنہ ساری روح زمین کو روند کر پھینک دیں گے. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے حرمین محترمین اور مسجد اقصی کی حفاظت اللہ کرے گا. وہاں جو لوگ ہوں گے ان کو طور کے اوپر بھیج دیا جائے گا. اب یہ لوگ کہیں گے قتلنا من فی الارض فلنقتل من فی السماء. آگے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ چلو ہم نے ساری روح زمین کو قتل کر ڈالا، اب اس کو بھی قتل کر دیں جو آسمان میں ہے. حالانکہ روح زمین کو قتل نہیں کیا، کم سے کم وہ لوگ تو موجود ہی ہیں جو طور کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا، وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں ان کو. اسی طریقے سے کون سا استبعاد ہے کہ آج روح زمین کو جس کو انسان نے کنگال ڈالا ہے لیکن انسان کی آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیا ہے، انسان اس کو نہیں دیکھتے. قرب قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر باہر کر دے گا. جو فسادات قتل و غارت گری ہوئی نہیں ہے اب تک، وہ اس وقت ہوگی، اور ان کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں رہے گی، اس لیے سب کو تہہ تیغ کر دیں گے، ختم کر دیں گے. اجڑ لوگ ہوں گے اس وقت، نہ بندوق ہوگی نہ ایٹم بم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. سب کچھ دنیا کے اندر بدل چکی ہوگی دنیا. اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو تیر کمانیں ہوں گی ان کے پاس اسی سے یہ حملہ کریں گے، اور اسی کو کہیں گے
کہ لو ہم نے دنیا میں تو سب کو قتل کر دیا، نہ کسی پر ایٹم بم مارا، نہ ہائیڈروجن بم مارا، نہ کوئی دوسرا بم ہے، نہ کوئی بندوق ہے، نہ کوئی رائفل ہے، کچھ نہیں، تیر کمان ہے ان کے پاس، اور اسی سے قتل کریں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل اجڑ ہوں گے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی جس کو دنیا، متمدن دنیا نے پیدا کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب انتہائی تنگ سے تنگ تر حالات ہو جائیں گے تو یہ جو اللہ کے بندے ہیں جن کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے، پہاڑ کی یہ بد دعا کریں گے۔ اب جس طریقے سے کوئی موت کا سبب آ جاتا ہے اور ایک دم سے ہزاروں لاکھوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جیسے مرغیوں میں بیماری پھیل جاتی ہے، ایک رات میں ختم ہو گئی۔ ایک صاحب تھے بنگلور میں، انہوں نے مرغی فارم کر رکھا تھا، ایک رات میں 40,000 مرغیاں ختم۔ یہ بیماری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے اندر بیماری بس فوراً ایک ہی دن کے اندر سب ختم ہو جائے۔ وہاں آتا ہے کہ اب جو مسلمان اتریں گے دیکھیں گے تو ان کی کمانیں اور ان کے تیر جن کے اندر لکڑی کے لمبے ہوتے ہیں، 60 سال تک مسلمان ان کو جلا جلا کر کے اپنے کھانے وغیرہ پکائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز بندوق نہیں، صرف دار و مدار انہی تیر اور کمانوں کے اوپر ہوگا۔ وہ روایت یاجوج ماجوج کے سلسلے میں اس وقت کے حالات طویل روایت ہے جو آگے آ رہی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں مشہور ہیں، لیکن روایات کے اندر جو کچھ آ رہا ہے یاجوج اور ماجوج کے سلسلے میں وہ اتنا ہی زیادہ قابل قبول ہے جتنا کہ روایات میں پڑھیں گے آپ۔ جی باب ما جاء في صفة المارقة وبه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وفي الباب عن علي وابي سعيد وابي ذر هذا رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إنما هم الخوارج الحرورية وغيرهم من الخوارج۔ یہ حرورہ ایک جگہ ہے جو کوفے کے لگا ہوا اس زمانے میں حداد محلہ ہو، 2 میل کے فاصلے پر۔ یہاں کے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف بغاوت کی تھی، آپ کی اطاعت سے نکل گئے تھے۔ اب جو آدمی بھی اسلام کے قید و بند سے آزاد ہوتا ہے یا کسی امام برحق سے بغاوت کرتا ہے تو اس کو نسبت سے حروری کیوں نہ مانتا کہ تم حروری ہو، یعنی حرورا کے رہنے والے ہو۔ ہونا چاہیے تھا حروراوی، لیکن جو کلمہ مستعمل ہے وہ حروری ہے، حروری ہے۔ فرماتے ہیں ان کے سلسلے میں آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جوان ہوں گے، جب جوان ہوں گے تو سفہاء الاحلام بھی ہوں گے، علم عقل، احداث الاسنان ہوں گے، نئی عمر کے ہوں گے، تجربہ نہیں ہوگا، تجربہ ہوتے ہوتے عمر گزرتی ہے، ان لوگوں کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ تو نئی عمر کے لوگ ہیں، لہذا
بے وقوفی غالب ہوگی، سفہاء الاحلام کم عقل ہو گئے، سمجھتے ہوں گے اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند، لیکن ہوں گے سفہاء الاحلام، قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے ترقوع، یہ ہڈی ہوتی ہے اس سے نیچے، یعنی زبان اور گلے تک قرآن رہے گا، قلب قرآن سے متاثر نہیں ہوگے۔ پڑھتے ہوں گے بہت اچھا قرآن، لیکن ان کے قلوب قرآن کے رنگ میں رنگے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یقولون من خیر من قول خیر البریہ، کہیں گے وہ بات جو روح زمین میں سب سے بہترین بات ہوگی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے، لیکن مقصد ان کا کیا ہوگا کہ بس ہم حدیث کو نہیں مانتے، جو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا بس وہی بنا۔ بڑی اچھی بات ہے، لیکن نہیں مانتے حدیث کو، یہ کیسے قابل؟ تو قرآن کو سمجھو گے کیسے؟ قرآن کو سمجھنے کے لیے مراد خداوندی تو بیان کی ہے اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے، وہی حدیث ہے، اپنی زندگی میں اتار کر جو عملاً نمونہ پیش کیا اسی کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے زبان سے مراد خداوندی کو بتایا ہے اور عمل سے کر کے دکھلایا ہے۔ نماز کو فرض بتایا، پھر اپنی زندگی میں نماز کو اتار کر پڑھ کے بتلایا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہم تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور مفہوم اس کا کیا ہوگا، ہم اس کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کرتے؟ یہ کیسے ہو جائے؟ فرماتے ہیں انما، یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں برق خرجا، جس طرح تیر کو تیزی کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ کھینچا جائے، کھینچ کر کے مارا جائے، اس کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، وہ جانور کو لگتا ہے، اندر گھستا ہے گوشت میں، گوشت سے نکلتا ہے خون میں، خون سے نکلتا ہے دوسری طرف نکل کر چلا جاتا ہے۔ اٹھا کر دیکھو تو بالکل صاف ستھرا، نہ کہیں گوشت اس میں اٹکا ہوا ہے، نہ کہیں اس کے اندر خون لگا ہوا ہے، حالانکہ ہر مرحلے سے نکل کر کے نہیں، تیزی کی وجہ سے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ بطریق مبالغہ آپ فرماتے ہیں کہ سب کچھ کریں گے، تقریریں بھی بڑی لچھے دار کریں گے، باتیں بھی بڑی بہترین، لیکن جس طرح تیر چلایا جاتا ہے شکار کے اوپر، رمیہ، مرمیہ کے معنی میں، جس کو مارا گیا ہے، جس طرح تیر اس میں لگتا ہے اور دوسری طرف صاف اور ستھرا نکل کر چلا جاتا، اسی طریقے سے باتیں تو بڑی اچھی کریں گے، دین کی تشریح بھی کریں گے، لیکن ان کی زندگی دین سے بالکل صاف ہوگی، دین کا اثر زندگی کے اوپر نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کہا جاتا ہے کہ مراد اس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی لوگ ہیں جنہوں نے بغاوت کی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اس چیز کے اندر ایک
چیز ضرور ہوگی. آپ نے فرمایا ہے یخرج فی آخر الزمان. یہ تو اواخر زمان میں نہیں ہوئے. آخر زمان تو وہ قرب قیامت مراد لیا جائے. یہاں اواخر زمان سے قرب قیامت نہیں. آخر زمانی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مراد لیا جائے. نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے ختم ہونے سے پہلے بس قریب الختم ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ اچھا خاصا دیر کا زمانہ ہے. یعنی اگر خلافت لے لی جائے تو بالکل کوئی چیز ہی نہیں. آخری زمان خلافہ یہ مراد لے لیا جائے. یہ تو بہت اچھی چیز ہے. اس وقت یہ ایک طبقہ کھڑا ہوگا. اس سے مراد خوارج ہے. جی باب ما جاء في الأثرة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة والقتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن قيس بن حجير رضي الله تعالى عنه أن سيد الأنصار قال يا رسول الله استعملت فلانا ولم تستعملني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي سنة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن زيد بن وهب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون بعدي سنة قوم لن تنكرونها. قالوا فما تأمرنا؟ قال أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله الذي لكم. هذا حديث حسن صحيح. اثرہ کہا جاتا ہے وہ امور جن کے اندر شرکت ہے مختلف لوگوں کی. 10 آدمی ہیں, 10 کے 10 شریک ہیں اس کے اندر, تو ہونا چاہیے تھا کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے. ہر ایک کو حق سے محروم کر کے ایک آدمی اس کے اوپر تسلط اور قبضہ. یہ ہے اثر. اسی کا مطلب ہے دوسروں کو محروم کر دیا اور تو اس حق کو اپنے لیے مخصوص کر دے. نبی کریم علیہ السلام نے اس سلسلے کے اندر کیا فرمایا؟ ایک صحابی کا معاملہ پیش آیا. آپ نے کسی شخص کو عامل بنا کر کے بھیجا, جاؤ مثال کے طریقے میں زکوٰۃ کو وصول کر کے لاؤ. اب ان کا حق ہے والعاملین علیہ, جن لوگوں کو اس حق کے لیے اس کو وصول کرنے کے لیے ذمہ دار بنایا جائے گا ان کو معاوضہ دیا جائے گا. یہی العاملین علیہ ہے. تو یہ فائدہ اس کو حاصل ہوگا. دوسرے صحابی کو پتہ چلا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ استعملت فلانا ولم تستعملنی. آپ نے ان کو تو عامل بنا کر کے بھیجا, مجھے نہیں بھیجا. بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ اے اللہ مجھ کے رسول مجھے بھیجنا چاہیے تھا, حق میرا تھا, آپ نے وہ حق مجھے نہ دیتے ہوئے اس کو دے دیا. بظاہر یہ مانا. آپ نے فرمایا آج یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی رہتے ہوئے کسی کے حق کو چھین لوں. ممکن نہیں. میرے بعد تم دیکھو گے اس کو سترون بعدی اثراتن. وہاں ایسے لوگ آئیں گے حکومت کے اوپر بیٹھیں گے کہ وہ حق جو دوسرے کو پہنچنا چاہیے تھا وہ حق میں شریک تھا اس کو معلوم کر کے اور حق کو لے لیا جائے گا. یہ میرے بعد ہوگا, میں نہیں کر سکتا. پھر کیا کرو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ میں تلقین فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض. حتی تلقونی علی الحوض یعنی اس دنیا کے اندر تم صبر کرنا, تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کو اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دو, یعنی خارجی بن جاؤ, اس کی اطاعت سے نکل جاؤ. نہ, اس کے اندر اسلام کی بنیادیں, خلافت اسلامیہ کی بنیادیں ہلائیں گی. صبر کرو. کوئی دنیا کی حکومت ایسی نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہر شخص کو مطمئن کر دے. یہ کہاں سے ہو جائے گا؟ جن کو اطمینان نہیں ہوگا, جن کا حق چلا جائے گا,
یا جو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملا، اگر ان کو علم بغاوت بلند کرنے کی اجازت دے دی جائے تو کوئی دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ 10 آدمی ہیں، ان میں سے کسی ایک ہی کو حق ملے گا، یہ تو نہیں کہ 10 کے 10 کو مل جائے گی ایک چیز۔ ملازمتیں 1000 ہیں جن کی درخواستیں آئی ہیں، وہ 1,00,000 آدمی ہیں مثال کے دن، 10,000 ملازمتیں 1,00,000 میں کیسے تقسیم کر دی جائیں گی؟ اب جو لوگ مطمئن نہیں ہوئے ہیں، جن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ملنا چاہیے نہیں، ان کو اگر یہ اجازت دے دی جائے کہ تم علم بغاوت بلند کر دو تو دنیا کوئی نظام چل نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض، حوض یعنی قیامت کے دن حوض کوثر پر جہاں میں لوگوں کی پیاس کو بجھاؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ صبر کرو دنیا میں اس امید اور رجا کے اوپر کہ اس صبر کا پھل میدان محشر میں ملے گا جو مراد ہے۔ اور دنیا کے اندر ہر جگہ اسی چیز کی مومن کو تلقین ہے کہ اگر تجھ کو کہیں تو نقصان پہنچے، یہاں تک کہ بیماری بھی اگر صبر کر، کس چیز کی؟ آخرت کے لیے، اور وہی صبر انسان کے لیے مفید بھی ہے جس کا بدلہ اسے آخرت میں ملے گا۔ فرماتے ہیں انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها، جن کو ایسی چیزیں دیکھو گے جو تم ناپسند کرتے ہوگے اپنے حق میں۔ تو یا رسول اللہ کیا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں جو لوگ ایسا کریں ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں؟ فرماتے نہیں، ادوا الیہم حقہم، تو ولاۃ امور کو ان کا حق ان کو دو، باوجود کہ ان کا عمل تمہارے لیے تکلیف دہ ہے۔ اور رہ گیا جو تمہارا حق جا رہا ہے، وَاسْأَلُوا اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ، جو تمہارا حق وہ دے نہیں رہا ہے، جا رہا ہے، اللہ سے طلب کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ہمیں دنیا میں یہ خسارہ مل گیا، آخرت میں دیا، مگر علم بغاوت بلند مت کرنا، اس کے اندر فساد بہت زیادہ ہوگا۔ خلافت اسلامیہ کی حفاظت کرنا یہ ہر مومن کا فریضہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ جی باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. وبه قال حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد بن الخدري رضي الله تعالى عنه وعنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به. فلم يدع شيئا، کوئی چیز جو قیامت تک ہونے والی تھی آپ نے چھوڑی نہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ قیامت تک ساری چیزیں جو ہیں اس کو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عصر سے لے کر کے غروب شمس تک کیسے بیان کیا جا سکتا؟ مراد ہے ابواب فتن میں لا کر رکھا ہے، وہ جو اشراط ساعت ہیں آپ نے ان کو بیان فرمایا، اور اس تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ لگتا ہے کوئی چیز چھوڑی نہیں، خاص ایک موضوع سے جو اشراط ساعت ہیں ان کو بیان فرمایا۔ جی حفظه من حفظه ونسيه من نسيه فكان فيما قال إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. ان الدنیا خضرة، بہت سرسبز شاداب ہے، آپ نے یہ بھی فرمایا ہے، بہت میٹھی ہے دنیا کی نعمتیں، بڑی اچھی معلوم ہوتی، اللہ تم کو زندہ رکھے گا چھوڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا تم دنیا کی سرسبزی و شادابی پر اطاعت خداوندی کو چھوڑ دیتے ہو، یا اس کی سرسبزی و شادابی کو ٹھوکر مارتے ہو اور اپنی آخرت کو آباد کرنا چاہتے ہو۔ جی الا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء وكان دیکھو دنیا سے تقوی کیا شروع، کیا مطلب؟ جو خضرۃ حلوۃ ہے اس کا استعمال خوف خداوندی کی بنیاد پر کرو، بس جس کی اجازت ہے
ورنہ اس کی حلاوت اور سرسبزی و شادابی تو یہ چاہتی ہے کہ چاروں ہاتھ پیر سے آدمی سمیٹتا رہے، حلال و حرام سے ہٹتا ہے، لیکن ایسا مت کرنا۔ اللہ سے تقوی کو بنیاد بناؤ، جو حلال ہے اس کو اختیار کرو، جو حرام ہے اس سے بچو، چاہے وہ کتنے ہی سرسبز و شاداب ہو، یہ مطلب ہے۔ پھر اس دنیا کے لیے سب سے زیادہ سرسبزی و شادابی اور اچھائی کی چیز جو ہے اللہ نے مزاج بنایا ہے آدمی کا، وہ عورت ہے۔ لہذا وہ اسباب اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے بدکاری کا ذریعہ بنتی ہیں، ان عورتوں سے تقوی کو اختیار کرو۔ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے اندر۔ اتقوا النساء کا مطلب ہے کیا یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں تقوی کو اختیار کرو، وہ تمہاری بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، جو کچھ کر سکتے ہو اللہ کے خوف سے کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں، بلکہ مراد ہے کہ سرسبزی و شادابی جو دنیا کی ہے اس کے لیے تقوی کو اختیار، لیکن اس سرسبزی و شادابی میں دھکیلنے والی چیز آخرت سے بے پرواہ کر دینے والی یہ جو ایک فتنہ ہے، سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے، لہذا ان کے قید سے تقوی کو اختیار کرو، یہ مراد ہوگا۔ جی ألا لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه قال فبكى حیبت الناس، کسی انسان کو کتنا ہی بڑا آدمی تمہارے سامنے کیوں نہ ہو، اس کی حیبت تمہیں حق کہنے سے روکنے والی نہیں ہونی چاہیے۔ بات حق کہو، آدمی بڑا ہے تو ناحق کہہ دیا، اور اگر چھوٹا ہے تو تبلیغ دین کرنے کے لیے اسے کہہ دیا، نہیں ہونا چاہیے۔ حیبت الناس مانع عن قبول العفو، یہ فرماتے ہیں، اور اس کے بعد ابو سعید خدری رونے لگے، فقال قد واللہ رأینا اشیاء فحبنا، ہم نے بہت سی چیزیں دیکھی لیکن حیبت ہم کھا گئے، یعنی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ وكان فيما قال ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركض لواءه عند إسته۔ ہر غدر کرنے والا جو دنیا میں غدر کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کو لے کر کے چل رہا ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ اوہ یہ فلاں اس غدر کا دنیا کے اندر مرتکب تھا، آج یہ جھنڈا ہے، لال جھنڈا ہے اس کے پاس، تو کسی کے پاس کالا جھنڈا ہے، کسی کے پاس یہ کیا ہے، بقدر قدرتی، بڑا اور چھوٹا بقدر قدرتی۔ فرماتے ہیں اور امام عامہ امیر المومنین جو ہے اس سے غدر کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اتنا بڑا غدر کوئی اور نہیں ہے۔ اور کیا ہوگا، اس کو اوندھا کر کے اس کی مقعد کے اوپر ایک لگایا جائے گا جھنڈا، جس کو میدان محشر میں یہ اس ذلت و رسوائی کے ساتھ الٹے چل رہے ہوں گے، دنیا دیکھے گی او یہ جا رہے ہیں، امام برحق کی اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو یہ سزا، اور دنیا دیکھ کر کے ان کو بچا نہیں دو، یہ بدبخت ہے، یہ بڑی نعرے تکبیر اللہ اکبر کیا کرتے، آج ان کا حال دیکھو۔ جی وكان فيما حدثنا يومئذ ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا۔ یہ طبقات شتى ہے، مختلف طبقات کے اوپر پیدا کیا گیا ہے۔ کیا ہے، پیدا مومن تھا، دنیا میں مومن رہا، مر بھی گیا ایمان کے ساتھ، اس کے مقابلے کے اندر بالکل یہ ہے کافر ہوا، یعنی کافر ماں باپ کے گود میں رہا، اس لیے اگرچہ فطرت پر پیدا ہوا تھا لیکن ابتدائی میں اس کو چھوڑ دیا، کأنہ ولد کافرا، یہ مراد ہو۔ جی ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا
دو کے مقابلے میں دو دوسرے ہیں۔ مومن بحالت ایمان زندگی بھر، لیکن موت کے وقت العیاذ باللہ کفر پورا۔ کیا ہوا؟ وہی چیز ہے انما العبرۃ بالخواتیم، اور اس کے برعکس زندگی کفر کے اندر گزری اور آخر کے اندر صاحب ایمان ہو گیا۔ جی ألا فإن منهم البغي الغضب سريع الفيء ومنهم سريع الغضب سريع الفيء فتلك بتلك ألا فإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء ألا فخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء۔ یہ غصے کے بھی اعتبار سے یہی ہے، جلدی آتا ہے اور جلدی چلا جاتا ہے۔ جی اگر ایک بات اچھی ہے دوسری خراب ہے، جلدی آ گیا جو خراب لیکن فوراً چلا بھی گیا۔ سب سے زیادہ سریع الغضب ہے اور بطیء بہت دیر میں جاتے ہیں، سب سے زیادہ خراب ہے۔ ایک وہ ہے کہ آتا نہیں، اور اگر آ جاتا کبھی تو جاتا نہیں۔ ایک چیز اچھی ہے دوسرے خراب ہے۔ جہاں جو نقص ہے غیر غصہ خراب چیز ہے، جہاں اس غصے کا نہ آنا، اور اگر آ گیا تو فوراً چلا جانا، یہ سب سے بہترین ہے۔ جی ألا فإن منهم حسن القضاء حسن الطلب ومنهم سيء القضاء حسن الطلب ومنهم حسن القضاء سيء الطلب فتلك بتلك ألا فإن منهم سيء القضاء سيء الطلب ألا فخيرهم الحسن یہاں جو وصف قبیح ہے وہ غضب ہے۔ اب یہاں جو وصف قبیح وہ کسی کا مال لے کر کے ادا نہ کرنا، یہ ظاہر ہے کہ نہ ادا کرنا یہ تو بڑی چیز۔ اب اگر کوئی شخص لے لیتا ہے اور لے کر اول تو لیتا نہیں، بہت مشکل سے کوئی بہت ہی پریشان ہو گیا تو، اور جب وقت آتا ہے تو فوراً دے دے، بہترین چیز ہے۔ دونوں کے دونوں وصف معمول ہیں۔ ایک وہ ہے کہ لے لیتا ہے اور لے لیتا ہے تو پھر دیتا نہیں، یہ سب سے زیادہ خراب ہے۔ اسی طرح اپنے سلسلے کے اندر بھی ہے، اگر کسی کو دے دیا تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد جا کے کنجی اٹھانا، کہاں ہے پیسہ دو۔ ایک وہ ہے کہ اگر دوسرے کا ہوتا ہے تو وقت پر دے دیتا ہے، اپنا ہوتا ہے تو چشم پوشی ہے، سبحان اللہ، بہت بہترین وصف ہے۔ ایسے ہی آدمی کو بننے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ جی ألا وخيرهم الحسن القضاء حسن الطلب حسن طلب بھی ہو، حسن قضا بھی ہو۔ حسن قضا کا کیا مطلب ہے؟ جب وقت آیا، دیکھیں اگر بالفرض وقت ہے بھائی میں آج آ گیا ہوں، یہ نہیں ہے کہ پیٹ کی اب کو یاد ہی نہیں ہے میں نے لیا تھا مجھے تو یاد نہیں ہے، بلکہ اگر دینے کا ہوا تو دے دیا، اگر نہیں دینے کا جا کر دکھا کہ مجھے 10 دن کی اور مہلت دے دیں۔ اور حسن طلب اگر دوسرا آیا یا دیکھا کہ دیکھ لیا اس نے مجھے جو میرا مقصود ہے اور وہ راستہ کاٹ کر نکل رہا، تو یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دوڑے، نگاہ کو نیچے کر دے، یہ حسن طلب ہے۔ حسن قضا بھی ہے کہ وقت پر دے دیتا، حسن طلب بھی ہے کہ وقت گزر رہا ہے، آدمی عذر کو پیش کر رہا ہے یا پریشان ہے شرمندہ ہے تو چھوڑ دیتا ہے، ہوگا تو اس کے بعد دے دینا، یہ بہت پسندیدہ چیز ہے۔ جی ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب سیء القضاء بھی ہے، لے لے کسی کا تو دینا نہیں جانتا، اور کوئی دوسرا لے لے تو روز کھڑا رہتا ہے، یہ سب سے بدترین صورت ہے۔ جی ألا وإن الغضب جملة في قلب ابن آدم ما رأيت إلى حجرة عينيه وانتفاع في أوداره فمن أحس بشيء من ذلك فليلتف بالأرض قال غضب غصہ فرماتے ہیں بہت خراب چیز ہے۔ حقیقت تو ایسا ہے کہ جیسے دل کے اوپر ایک انگارہ ہے، دیکھتے نہیں جب آتا ہے تو کیسے منہ لال ہو جاتا ہے، کس طرح گردن کی رگیں بھول جاتی ہیں، اسی گویا کے تشبیہ دی گئی ہے انگارے سے۔ اگر کسی کے اندر یہ وصف پیدا فلیلصق بالارض، زمین پر بیٹھ جائے، کیوں کھڑا رہے گا ہو سکتا ہے کہ مار دے، بیٹھ جائے، اگر وہاں بھی سکون نہ ہو لیٹ جائے زمین کے اوپر تاکہ کسی طریقے سے یہ آگ دب جائے۔ جی
قال وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه هذا حديث دن اتنا ہی بات جتنا دیکھ رہے ہو کہ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے غروب شمس میں. دنیا کا جو حصہ گزر چکا ہے اس کے مقابلے میں آنے والا حصہ ایسے ہی جیسے آج کے گزرے ہوئے دن کے مقابلے میں یہ جو چند لمحات باقی رہ گئے ہیں غروب شمس کے. کیا مطلب ہے؟ میں علامات قیامت میں سے میرے آنے کے بعد قیامت قریب. جی وفي الباب عن المغيرة بن شعبة وأبي زيد بن أسلم وحذيفة وأبي مريم رضي الله عنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. میری تائی امی کی طبیعت پھوپھی اور بھتیجی ارشد گڈا نانی کا انتقال ہو گیا. تیر کمان رکھنے کی اجازت ہے حکومت ہند اس پر پکڑ تو نہیں کرتی ہے. ہیبت الناس سے نڈر کر ہمیں طلاق ثلاثہ کے قانون ربانی میں تبدیلی پر آواز اٹھانی چاہیے. تو اٹھا تو رہے ساری دنیا آواز اٹھا رہی تو نہیں اٹھایا. لیکن یہ مطلب تھوڑی کہ لڑو مرو. یہ تو دین تو آدمی قانون بناتی ہے. اگر خوف خدا ہے اول تو طلاق دینے والے کو کیوں طلاق سراسا دیتا ہے؟ تب پاگل پن ہے. یہ وہی ہے جس کو غصہ آ گیا ہے اس غصے کے پیچھے اپنے انجام کی فکر نہیں کرتا ہے. بھئی ایک طلاق دے دو, کوئی بھی تمہیں قانون کی ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دو اس کو, عدت گزر جائے گی. اس کو اختیار ہے جس سے چاہے نکاح کرے, تم اپنا نکاح کرو وہ اپنا نکاح کرے. مگر نہیں, معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پہاڑ اس کے سر پر رکھ کر کے دبی ہوگا جب ایک دم 3 طلاق ہے تو 3 طلاق 3 سال کے قید بھگتا اس کو. بیمار ہیں کچھ لوگ بھائی دعا کر لو, اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا عطا کرے.